الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. محترم سامعین اور ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام یا ہماری آج کی گفتگو حج اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق ہے۔ حج یہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، بنیادی ارکان ان میں سے ایک ہے، اور اس کی فرضیت قرآن اور سنت سے ثابت ہے، جو ابھی ہماری گفتگو میں آیات بھی آئیں گی اور احادیث بھی آئیں گی۔ یہ حج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں رب العالمین کے نزدیک تمام جو اطاعتیں ہیں، عبادتیں ہیں، ان میں سب سے افضل ترین ہے یہ عبادت، اور وہ اعمال صالحہ جو گناہگاروں کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور ان کی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں، ان میں سب سے یہ اہمیت والا عمل ہے، اہمیت والی عبادت ہے۔ تو حج ہے کیا، اور دین میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس کے شرطیں اور اس کے ارکان کیا ہیں، ہم اس پہ مختصراً گفتگو کریں گے۔ حج کی جو ڈیفینیشن ہے یا تعریف ہے، وہ عربی زبان میں قصد کے معنی میں ہوتی ہے، یعنی ارادہ کرنا یا کسی کے پاس آنا یا جانا، اور شرعاً یا اصطلاحی مفہوم میں اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص، یعنی ایک متعین یا خاص جگہ کی زیارت، وزٹ، ایک خاص زمانے میں اور ایک خاص عمل کے ساتھ۔ تو اس سے مراد یہ ہے، جو وزٹ ہے یا زیارت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جانا، یعنی مکہ مکرمہ پہنچنا، اور مکان مخصوص یا خاص جو جگہ ہے، اس سے مراد کعبہ اور میدان عرفہ ہے، اور زمن مخصوص یعنی خاص زمانہ یا وقت، اس سے مراد حج کے مہینے ہیں، اور وہ ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہر جو کام ہوتا ہے اس کے لیے ایک متعین زمانہ ہوتا ہے، اور خاص فعل اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا خاص فعل یہ ہے کہ حج کی نیت سے احرام پہن کر اور احرام کی نیت کر کے وہ متعین جگہوں پر حج کرنے کے لیے پہنچے۔ یہ ہے اس کی اصطلاحاً جو ہے وہ تشریح یا اس کی تعریف۔ اس کی فرضیت جو ہے کہ کب حج جو ہے فرض ہوا، تو حج جو ہے وہ 9 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی، اور اس کی جو آیت ہے اس کی فرضیت کی،
وہ یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ بیت یعنی گھر کا حج کریں۔ گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، تو خانہ کعبہ کا حج کرنا اور حج کی نیت سے آنا وہاں پر، یہ اللہ کا حق بنتا ہے تمام لوگوں پر۔ اور پھر لوگوں کے لیے یہ شرط لگا دی ہے، شرط کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی یا سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو نہ مانے یا اس کا انکار کرے، اسی کو کہتے ہیں کفر۔ یہاں پہ کفر کے معنی ہے کہ اس کا انکار کرنا، جو حج کو نہ مانے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے جہان والوں سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ یعنی اس لیے نہیں اس نے حج فرض کیا ہے کہ لوگ آئیں گے حج کرنے تو اللہ کی ملکوت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے اقتدار میں کوئی اضافہ ہوگا، بلکہ یہ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے، نہیں آتا ہے، تو ٹھیک ہے، جائے انکار کرے، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ تو یہاں پہ جو استطاعت ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جسے سفر کی اور راستے کی استطاعت حاصل ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ زاد راہ اس کے پاس ہو اور سواری ہو۔ یعنی سفر کے لیے اور دوران سفر جو اس کے کھانے پینے رہنے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ پیسہ کافی ہو۔ اس میں یہ بھی جو ہے شامل کر لیا جائے گا کہ جو شخص حج کی نیت سے نکل رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے بال بچے ہیں، فیملی کے لوگ ہیں، تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، گھر ہو، اتنا پیسہ ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کافی ہو۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ سواری سے مراد یہ ہے کہ چاہے اس کی خود اپنی سواری ہو۔ پہلے زمانے میں اونٹ سے لوگ سفر کر کے جایا کرتے تھے یا پیدل جاتے تھے، تو اونٹ کی سواری، اور آج کے زمانے میں کہہ لیجیے کہ اس کی اپنی گاڑی ہو، یا کرائے پہ وہ جو ہے بس وغیرہ سے جا رہا ہو، اس کا جو بھی خرچ ہوتا ہے، یا بائی پلین جو ہے وہ سفر کر کے دور دراز سے آ رہا ہو، شپ سے آ رہا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بھی سفر کرنا ہو اور کرنا پڑے، اس کے اخراجات کے پیسے اس کے پاس ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے استطاعت سفر کے ضمن میں، وہ یہ کہ حاجی کو راستے میں کسی خطرے کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ جانی یا مالی قسم کا نقصان جو ہے ایسا کوئی خطرہ نہ ہو، چاہے وہ سفر جو ہے وہ خشکی کا ہو یا سمندر کا، یا کوئی بھی۔ اگر راستے میں کوئی ایسا خطرہ پڑتا ہے، مثال کے طور پر پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں تو بیچ میں کچھ قبائل ہوتے تھے، کچھ ملک ہوتے تھے، کچھ قومیں ہوتی تھیں جو حاجیوں پر حملہ کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر اس طرح سے ہے کہ کہیں کسی جنگ کے نتیجے میں جنگی حالات ہو جائیں یا وبائی کیفیت ہو، تو بیماری پھیلی ہوئی ہو، جیسے پینڈیمک تھی ابھی 2 سالوں سے 2.5 سال سے، تو ایسی شکل میں اگر راستہ بند ہو جائے تو پھر وہ استطاعت سبیل میں وہ چیز نہیں آتی۔ اگر راستے میں خطرہ ہے تو پھر یہ کہ حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت ہے ہم نے سنائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اور یہ 9ویں سال کے آخر میں یہ نازل ہوئی، جیسا کہ مفسرین بیان کرتے ہیں، یہی اکثر علماء کی رائے ہے۔ اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ عام الوفود اس لیے کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے وفد جو ہے نا مختلف قبائل کے آئے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفود بھیجے ہیں، تو اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ عام کے معنی ہوتا ہے سال، اور وفد کی جمع وفود، ڈیلیگیشن بھیجنا، اس کا سال ہے۔ حج کا مقام مرتبہ دین میں کیا ہے اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں، تو بہت ساری اس میں روایات ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو حج جو ہے وہ تمام اعمال میں افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین یا سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔
تو کہا گیا کہ پھر اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور، یعنی حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ جس میں کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی ایسی چیز نہ کی گئی ہو کہ جو حج کو بگاڑنے یا خراب کرنے والی ہو، تو وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ لیکن جہاد سے زیادہ افضل حج مبرور ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، پچھلی روایت بھی جو ہے بخاری مسلم دونوں کی تھی، اور اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا، یہ وضاحت کر دی کہ حج مبرور اس کا بدلہ بس جنت ہے، یعنی حج مبرور اگر واقعتاً یہ سعادت آپ کو حاصل ہو گئی تو اس کا بدلہ جو ہے نا آپ کو جنت کی شکل میں ملے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، عمرہ اور عمرہ کے درمیان، یعنی شخص ایک عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد کچھ ماہ کے بعد، ایک سال کے بعد کرتا ہے مثلا، تو یہ عمرہ جو ہے نا وہ گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ ان دونوں کے درمیان جو ہیں ان کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور رہ گیا حج مبرور تو اس کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ یہ امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حاجی اگر وہ حج کرے اور پھر اس میں کوئی شہوانی بات یا عمل نہ کرے، اور پھر یہ کہ کوئی فسق کی نافرمانی کی قسم کی کوئی چیز نہ ہو، تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے وہ حج کے بعد واپس آتا ہے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جسے اس کی ماں نے جنم دیا تو وہ بالکل صاف ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایک حاجی جو ہے ایک کلین سلیٹ بن کر وہ جو ہے آتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے حج کیا اور پھر اس میں کوئی اس نے شہوانی گفتگو نہیں کی اور کوئی ایسے جنسی قسم کی باتیں اس نے نہیں کی اور نہ ہی کوئی نافرمانی اور کی اور گناہ کیا، تو وہ اس طرح سے پلٹتا ہے جیسے اسے اس شخص کے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اور تو واقعہ یہ ہے کہ جب یہ مقام مرتبہ اور اس کا یہ اجر اور ثواب ہے، تو پھر یہ ہے کہ حاجی لوگوں کے لیے مبارکباد ہے، ان کے لیے مبارکی ہے کہ ان کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے گئے۔ اور یہ کہ وہ یہ بھی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو غزوے کے لیے نکلتا ہے مجاہد، لڑنے والا، اور حج کرنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا، یہ سب جو ہے اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا تو وہ انہوں نے اللہ کی بات پہ، اللہ کی پکار پہ انہوں نے لبیک کہا، تو انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دیا، یعنی اللہ نے ان کو بلایا اپنے ہاں۔ گویا حج کے لیے اگر کسی کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے، وہ حج پہ جاتا ہے، تو گویا واقعتاً میں سنا کرتا ہوں لوگوں سے کہتے ہیں بلاوا آیا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ بات جان لیجئے کہ بلاوا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے سوتے رہیں اور کچھ کریں ہی نہیں، آپ کی نیت ہو، آپ کا عزم ہو، آپ کے اندر حوصلہ ہو، آپ جائیں، اور شوق ہو، عزم ہو، یہ چیزیں ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ کیوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، بڑی خواہش ہوتی ہے، بڑی تمنا ہوتی ہے، بڑی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن پہنچ نہیں پاتے۔ تو یہ جو وہاں پہ پہنچ گئے تو گویا اللہ نے ان کو انویٹیشن دیا، اور تو
انہوں نے اللہ کی انویٹیشن کو قبول کیا، گئے تو جا کے وہاں پہ اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو دیا۔ یہ ابن ماجہ کی جو ہے روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ۔ لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کیا کرو، مطلب یہ کہ یہ بار بار کیا کرو۔ ظاہر ہے کہ وہاں کے لیے تھا جن کے لیے آسانیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آس پاس میں رہتے تھے اور پہنچ سکتے تھے، تو یہ ہے کہ حج کرو اور عمرہ کرو، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے اور اسی کے ساتھ عمرہ کر لیا پھر ختم، نہیں، حج اور عمرہ جو ہے یہ مطابقت کیا کرو، بار بار آیا کرو، جایا کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حج اور عمرہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیکھیے بڑی اہم بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ فقر کو جو ہے دور کر دیتے ہیں، محتاجی کو، غریبی کو ختم کرنے والی چیز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں اور بظاہر جو ہے مالی لحاظ سے نقصان ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ چیز، دونوں چیزیں حج اور عمرہ، یہ فقر کو جو ہے مٹانے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، اور گناہوں کو بھی ساتھ میں مٹانے والے ہیں۔ جس طرح سے یہ جو بھٹی ہوتی ہے نا، جہاں پہ آگ سلگائی جاتی ہے لوہے وغیرہ کو تپانے کے لیے، تو وہ فرمایا کہ جس طرح سے ایک بھٹی وہ لوہے کے زنگ کو اور سونے کے اندر جو اور چاندی کے اندر جو ملاوٹ ہوتی ہے اس کو دور کر دیا کرتی ہے، تو آگ میں تپا کے جو ہے وہ اس کو نکالا جاتا ہے، اس کی صفائی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے حج اور عمرہ جو ہے انسان کی صفائی کر دیتے ہیں۔ حج کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ حج جو ہے نا یہ فرض ہے زندگی میں ایک بار، کتاب اور سنت یعنی قرآن اور سنت دونوں کی دلیل کے ساتھ۔ تو قرآن شریف میں ہے، ابھی وہ آیت آ چکی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے لیے، اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، اس کا قصد کریں، ان میں سے لوگوں میں سے جو راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے پھر بے نیاز ہے، دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو میں نے شروع میں پڑھا تھا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ایک چیز ہوئی۔ اور دوسرے یہ کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ 5 چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اسی پر اسلام، بنی الاسلام والا، بنیا کا مطلب ہے کہ بنایا گیا ہے، اس کی جو اصل بنیادیں ہیں ان کے اوپر جو تعمیر ہوئی ہے یہ چیزیں ہیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ عمر میں، پوری عمر میں ایک ہی بار اس کی فرضیت ہے، تو اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ تو ایک شخص نے کہا، سوال کیا کہ کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس شخص نے کہا یہی کہ کیا ہر سال ہے حج، کیا ہر سال ہے حج؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آخر میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر حج جو ہے نا وہ فرض ہو جاتا اور تم لوگ جو ہے کر نہ سکتے، یعنی پھر تمہارے بس میں نہ ہوتا کہ تم ہر سال یہ حج کرو۔ تو یہی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین میں اس طرح کے غیر ضروری سوال جتنا کہا جائے اتنا کر لو۔ یہی وہ حال آپ لوگوں نے سورہ بقرہ کا جو اس میں دیکھا کہ نا، بنی اسرائیل سے جو کہا گیا تھا گائے ذبح کرنے کے سلسلے میں، تو پہلا جو حکم آیا تھا، اگر جب کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، اللہ تم سے کہتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، تو کوئی ایک گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زج کرتے رہے ان کو، اور پوچھتے رہے کون سی گائے، کیسی گائے، ہم گائے نے سمجھ میں نہیں آئی، اس کا رنگ کیا، اس کا کلر کیا، اس کا
ہوتے ہوتے ایسی گائے ہوئی کہ جو بڑی ہی مشکل سے جو ہے نہ مل سکتی تھی، بڑی نادر و نایاب قسم کی۔ تو یہ جو ہے دین میں اس طرح کے سوالات مناسب نہیں ہیں حقیقت میں۔ خیر اب جو ہے اس میں کیا ہے کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ جو ہے نا وہ بعض جو چیزیں بڑی آسان ہیں ان کو بہت مشکل اپنی شرح اور وضاحت سے اور اپنے انٹرپریٹیشن سے مشکل بنا دیتے ہیں، تو وہ پھر ان کے لیے ہے، پوری امت کے اوپر نہیں، ان کے اوپر جو انٹرپریٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے اور بڑی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، تو ان کے لیے وہ مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ فقہاء کے ہاں ایک مسئلہ اکثر بیان ہوتا ہے کہ کیا یہ جو حج ہے جب فرض ہو گیا تو وہ فوراً کرنا چاہیے یا اس میں کوئی ڈھیل ملی ہے، کوئی آسانی ہے کہ اسے یعنی ڈیلے کیا جا سکتا ہے اگلے سال، اس کے بعد سال۔ تو مثلاً ایک شخص دیکھیے جو زیادہ راہ والی بات آئی، جو استطاعت والی بات آئی جس کو ہم نے وضاحت کی، تو یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کے سامنے بالکل واضح ہے کہ اس کے پاس انف منی ہے، کافی ہے اور سب کچھ حالات بھی درست ہیں، تو اسے حج کرنا چاہیے۔ تو اکثر نوجوان جو ہے وہ حج بہت ڈیلے کرتے ہیں، حج پہ نہیں جاتے۔ اب تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ الحمدللہ خاص طور سے جو ادھر گلف وغیرہ میں آئے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں اور ان کے ہاں اس میں کچھ بہتری پائی جاتی ہے، اور اب نوجوان بر صغیر میں دوسری جگہوں پہ بھی بیدار ہونے لگے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، لیکن پھر بھی عموماً ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ فقہاء کہ ہاں یہ مسئلہ ہے کہ کیا حج کا وجوب جو ہے وہ فوری طور پر ہے یا اس میں یعنی اس کو فوری طور پہ ادا کیا جائے، اس میں تراخی ہے۔ تراخی کا مطلب ہوتا ہے کچھ یعنی چانس ہے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیا جائے۔ تو اس میں اکثریت تو اسی پہ گئی ہے کہ یعنی امام احمد بن حنبل، ابو حنیفہ اور مالک، ان سب کے نزدیک یہی ہے کہ فوری طور پہ جو ہے حج جو استطاعت ہو گئی تو پھر حج واجب ہو گیا اور فوراً کرنا چاہیے، اور اس کی دلیلیں ہیں جس میں سے وہی آیت ہے جو پہلی ہم نے پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تعجلوا للحج، حج میں جلدی کرو، یعنی فریضہ جو ہے فرض والا حج، باقی ایک مرتبہ حج کر لینے کے بعد پھر آپ کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، آپ جب چاہیں اگر استطاعت ہے آپ مزید کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیجئے، لیکن فرض جو ہے وہ تو ایک ہی مرتبہ عمر میں ہے، تو فرض جو حج ہے اس میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ کل اس کو کیا صورتحال اس کے سامنے ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آدمی آج صحت مند ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ نوجوان بھی کل کیا ہوگا، آج اس کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، کل کو نہیں معلوم کوئی مجبوری آ جائے، سمجھے آپ۔ تو اس لیے جب انسان ٹھیک ہے، مالی اعتبار سے بھی وہ خوشحال ہے اور اس کے پاس زیادہ راہ ہے، تو اسے جلدی کرنی چاہیے، آگے کا معاملہ اس کو نہیں معلوم۔ البتہ اب یہ اس سے آگے بڑھ کر کہ فرضیت ہو گئی، استطاعت بھی ہے، اور کوئی شخص اس کے باوجود حج نہیں کر رہا، ڈیلے کر رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں اور حج بھی نہیں کرتا، تو دیکھیے کہ کیا حدیث میں ہے، آیا ہے، خطرناک بات ہے کہ من لم یحبس مرض او حاجت ظاہرہ مشقت ظاہرہ، ترجمہ یہ ہے کہ جسے کوئی بیماری نے نہ روک رکھا ہو، بیماری ایسی بیماری اس پہ سفر نہ کر سکے، یا کوئی ظاہری کوئی حاجت ہے، ضرورت ہے جس کی وجہ سے، یا کوئی مشقت ہے، یا کوئی سلطان جائر سے مراد وہی کہ راستے میں کوئی ایسا ملک ہے جس کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، تو اور پھر ایسی کچھ یعنی چیز نہ ہو، یعنی گویا کسی ڈکٹیٹر ظالم بادشاہ کا راستے میں کہیں کوئی نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی خاص جو ہے نمایاں قسم ضرورت نہ ہو، اور پھر اس کے باوجود حج نہ کرے، تو پھر ٹھیک ہے، جائے مرے، چاہے یہودی بن کے مرے یا نصرانی یا عیسائی بن کر مرے، یعنی گویا اس کا حال
ایک مسلمان اگر یہ سب ہو کے نہیں کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی ویسے ہی رہ رہے ہو جیسے دوسرے جو یہودی اور نصرانی، ان کے اوپر تو حج نہیں ہے، وہ نہیں آتے، تو تم نے بھی ان کا جو ہے نا رویہ اپنا رکھا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ جس کے پاس زیادہ راہ ہے اور سواری ہے کہ وہ سواری اسے اللہ کے گھر تک پہنچا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حج نہ کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اوپر، جا کے وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت سعید بن منصور وہ اپنی کتاب اپنی سنن میں جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ لوگ بھیجوں ان ملکوں کی طرف۔ ان کے وقت میں اسلامی خلافت جو ہے نا وہ بہت اس کا دائرہ پھیل گیا تھا، تو بعض علاقوں کے بارے میں یہ شکایت تھی کہ وہاں سے لوگ جو ہے نا یا محسوس کرتے تھے وہ کہ لوگ نہیں آتے ہیں یا کم آتے ہیں، تو فرمایا کہ میں ان ملکوں میں لوگوں کو بھیجوں جا کے وہ دیکھیں وہاں پہ کہ جس کے پاس کشادگی ہے، آسائش ہے، پیسے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے یا نہ کرتا ہو، تو ان کے ایسے لوگوں کے اوپر جزیہ لگا دیں، یعنی ٹیکس لگا دیں، وہ مسلمان نہیں، یہ ان کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اچھا، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ کہ انہوں نے اور ایک قول امام احمد کا بھی ہے اور بعض احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ حج نیت ہے تو وہ تراخی اس میں ہو سکتی ہے، یعنی اس میں کچھ وقت جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اور البتہ جو زبان سے انکار کرے یا کہ وہ بالکل وہ حج کو مانے ہی نہیں، انکار کرے، تو ایسا شخص جو منکر ہے حج کی فرضیت کا وہ کافر ہے اور مرتد ہے، اسلام کے دائرے سے وہ باہر ہے، الا یہ کہ وہ جاہل ہو، یعنی کوئی دور دراز مثلا مسلمان وہ اسلام لایا، ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے حج کے بارے میں، یا مسلمان ہی رہا ہے وہ نسلوں سے، لیکن ایسے علاقے میں، ایسے خاندان میں، ایسے قبیلے میں ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں معلوم ہے۔ آج بھی ہندوستان میں بہت سارے جگہوں پہ ہیں جو برائے نام مسلمان ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ لوگوں نے سنا کہ کچھ 18 لوگ ان کی گھر واپسی ہوئی ہے بھوپال میں، یہ حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ہندو تھے، وہ مزاروں پہ یہاں وہاں بیٹھ کے وہ بھیک مانگا کرتے تھے اور اپنی شکل مسلمان بنا کے، تو لوگوں نے سمجھا مسلمان ہے، اور ہندوؤں نے اس کو جو ہے وہ دکھلایا کہ اتنے مسلمان جو ہے کنورٹ ہو گئے، وہ مسلمان تھے ہی نہیں، اس طرح کے لوگ۔ تو یا بالکل نیا جو ہے اسلام میں داخل ہو، اس کے اسلام کی شریعت، اسلامی شریعت کے احکام نہ معلوم ہو، تو ایسا شخص اگر وہ نہیں جانتا ہے حج کو اور اس کی فرضیت کو نہیں جانتا ہے تو وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے حالات کو جانتا ہے، وہی اللہ ہی بہتر فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ کہ جب تک معلوم نہیں ہے تو اس کے اوپر ردت کا، ارتداد کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ لیکن کوئی شخص فرضیت کا تو اعتراف کرتا ہے کہ حج فرض ہے، لیکن وہ اس سلسلے میں بس ایسے ہی تساہل برت رہا ہے، اور یہ کہ وہ ہے اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن حج کی فرضیت کا وہ اقرار کرتا ہے، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہ اس کو بڑے خطرے سے وہ دوچار ہو سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ حاضر ہوگا، واللہ ہی کے ہاں اس کا حساب کتاب ہوگا، تو اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں حقیقت میں کہ سب کچھ رکھتے ہوئے کوئی بس ایسے ہی سستی کر کے اور حج کو کوئی اہمیت نہ دے، وہ نظر انداز کرتے ہوئے چھوڑ دے، نہ کرے، تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اس کے وجوب کے لیے جو شرطیں ہیں، یعنی حج کے وجوب کے لیے جو شرطیں ہیں، تو اس میں تو بڑی واضح چیز ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام، ظاہر ہے کہ غیر مسلم پہ ہے نہیں، مسلمان ہونا ہے تو مسلمان کے اوپر حج ہے، اور کافر کے اوپر نہیں ہے، اگرچہ کافر جو ہے، جو کافر ہیں ان سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے دین پر جو شخص ایمان نہیں لایا، تو جب وہ ایمان نہیں لایا تو اس ضمن میں ساری چیزیں آ جائیں گی کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے، تم کافر کیوں بنے رہے، تو وہ
اس میں حج بھی ہوگا، اس میں زکوٰۃ بھی ہوگی، اس میں نماز بھی ہوگی، ہر ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز عقل ہے، اس لیے کہ کوئی دیوانہ شخص ہے تو اس کے اوپر وہ شریعت کی کوئی جو وہ ہیں ذمہ داریاں اس سے وہ اس کے اوپر نہیں ڈالی جاتی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بالغ ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آزاد ہو، کسی غلام پہ وہ نہیں ہے حج فرض ہے، آزاد ہو۔ آزاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ جیسے رہ رہے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں غلامی ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر کہیں اس طرح کے حالات ہوں کہ ایک شخص غلام ہے تو وہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ غلام ہے تو اگر اس کا مالک ہی اس کو لے کر جائے گا تو حج کر سکتا ہے، ورنہ کہاں وہ کرے گا۔ جیسے آج آپ کے ہاں بعض علاقوں میں بالکل غریب قسم کے لوگ، اگر کسی کے ہاں وہ بدوا مزدور ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر کیا حج ہے؟ وہ خود ہی اپنا جو ہے وہ ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو حج کیا کریں گے؟ اور پانچویں چیز جو ہے وہ کی قدرت جو پہلے آ چکی ہے کہ صحت ان کی ٹھیک ٹھاک ہو، جسمانی اعتبار سے فٹ ہو، اور یہ ہے کہ وہ سفر کر سکتا ہو، سواری ہو، پیسے ہوں، گھر کے پیچھے جو رہ گئے ہیں لوگ، ان کے خرچ کے لیے وہ مدت جتنی اس کی سفر کی ہے اس میں ان کے پاس اتنے کافی پیسے ہوں۔ تو یہ ہے حج حقیقت میں۔ تو حج بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں خاص حاضری۔ اللہ تعالیٰ یوں تو ہر جگہ ہے، لیکن یہ خاص اس کے دربار میں حاضری ہے، اور اس جگہ حاضری ہے کہ جہاں سے دنیا کی تمام مسجدیں جڑی ہوئی ہیں، اور اس جگہ پہ حاضری ہے جہاں پہ یہ کہہ لیجئے کہ تمام پورے دنیا کے مسلمانوں کی نگاہیں اور ان کے چہرے ان کے رخ اس کی طرف ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک شخص جاتا ہے جب عمرہ اور حج کی نیت سے، تو ایک خاص نماز وہ وہاں پہ ادا کرتا ہے، جو وہ نماز اسی جگہ پہ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ طواف ہے، باقی کہیں نہیں ہے۔ اور حج جو ہے وہیں پہ ہوگا، اپنے متعین وقت میں ہوگا، وہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتا، کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو شرطیں ہیں اور وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، تفصیلات اس کی، آج کے پروگرام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مثلا یہ ہے کہ اگر حاجی حج تمتع کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ارکان ہیں، کیا واجبات ہیں، اور حج میں کن چیزوں کی ممانعت ہے، اور ساتھ میں عمرہ بھی ہوتا ہے۔ تو احرام پہن لینے کے بعد وہ محظورات کیا ہیں، کون سی چیزیں منع ہیں اور پابندیاں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر وہ دم ہوتا، قربانی ہوتی ہے یا فدیہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ حج پہ نکل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں پہ ان کے معلم وہ راستے میں بھی ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور سفر سے پہلے بھی یہاں پہ وہ ایسے پروگرام کرتے ہیں جس میں ان کو تفصیل کے ساتھ پوری جو ہے نا عمرے اور حج کی تفصیلات عملی طور پہ بتلائی جاتی ہیں کہ کہاں سے احرام پہنیں گے، احرام پہن کے وہ نکلیں گے تلبیہ کرتے ہوئے، مکہ مکرمہ پہنچیں گے، مسجد حرام میں جائیں گے، پھر یہ ہے کہ طواف کریں گے اور حجر اسود کو بوسہ دیں گے، اور سعی کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان، پھر وہ احرام نکال دیں گے، پھر دوبارہ احرام پہنیں گے، پھر 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ جو ہے وہ نکلیں گے، پھر سے احرام پہن کر حج کی نیت سے اپنے گھر سے، اور جائیں گے منی میں رہیں گے، پھر منی سے اگلے روز جو ہے نکلیں گے، عرفات جائیں گے 9 کو، پھر کمپلیٹ کر کے شام مغرب کے وقت وہاں سے واپس آئیں گے، مزدلفہ میں رات میں رہیں گے، اور پھر وہ آدھی رات کے بعد وہ نکلیں گے، اور یا صبح میں اگلے دن وہ جو ہے وہ جا کے بڑے جمرہ کو رمی کریں گے، قربانی کریں گے، حلق کریں گے، سر مڈائیں گے یا بال چھوٹے کریں گے، پھر طواف افاضہ کریں گے۔ یہ تمام چیزیں تفصیلات حج کی ہیں، یہ آپ کو دوسرے اس میں ملیں گی۔ وقت نہیں ہے، اس لیے میں قربانی کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ جو قربانی دیکھیے کہ یہ ایک اسلامی شعار ہے اور ایک عظیم واقعے کی یادگار ہے۔ آپ سورہ صافات میں آیت نمبر 83 سے آگے پڑھ لیجئے، وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو واقعہ بیان ہوا ہے بڑا مؤثر ہے۔ وہ کئی ایک آیات چونکہ ہیں، اگر ہم ان کا ترجمہ اور تلاوت کریں تو اسی میں پورے 10 منٹ نکل جائیں گے، 15 منٹ نکل جائیں گے۔
تو صرف اشارہ کر دیتا ہوں اس کی طرف، یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ اصلاً یادگار ہے اسی واقعے کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس وقت ان کے بیٹے تنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسحاق وہ ذبیح تھے، اسحاق جو ہے وہ ذبیح نہیں تھے، حضرت اسماعیل ذبیح تھے، اس لیے کہ بکر جو لفظ آتا ہے ان کے ہاں بکر کا مطلب ہوتا ہے پہلا اٹھی کا یا پہلا بیٹا، تو حضرت اسماعیل ہی تھے، سمجھے آپ۔ یہ ان کی اپنی یعنی کتابوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، واقعے کو بگاڑتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات رکھی کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور یہ خواب کئی دن آپ نے دیکھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا جو ہے وہ سعادت مند، اور وہ بھی اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ سر تسلیم خم اس نے کر دیا۔ اس نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، اور میں جو ہے نا مجھے پائیں گے، میں صبر کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، وہ لے کر گئے قربانی کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میڈھا آسمان سے اتارا، اور اس سے بس امتحان ایک مقصود تھا، امتحان پورا ہو گیا جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے اعلیٰ جو چیز ہے ان کے ہاں اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو ہچکچائے نہیں۔ تو پھر اس وقت جب چھری گلے پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور فرشتے نے آواز دی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بس ختم، امتحان ہو گیا، چھری روک لی، اور وہ حضرت جبریل جو ہے وہ دمبا لے کر اترے اور اس کی قربانی ہوئی۔ تو اب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی ہوا، حکم ہے کہ اس اسلامی شعار کو اور ہر سال اس قربانی کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا جائے، اور پوری امت اس پر شروع سے آج تک جو ہے متفق ہے، اور یہ ہر صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت پر واجب ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو صاحب استطاعت کا مطلب یہ، اور صاحب نصاب جو بھی زکوٰۃ دینے والا وہ کرے، اس کے اوپر واجب ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے قول۔ دوسرے مسالک میں سے سنت کہا گیا ہے، لیکن سنت وہ ہے کہ جس کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ تقریباً ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر ایک شخص ہے مثلاً اور گھر میں بیوی اور بچے ہیں، بیوی کی اپنی کوئی دولت اس کی کوئی انکم نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف سے ایک قربانی جو ہے نا سب کے پورے گھر کے طرف سے کافی ہوگی۔ لیکن بیٹے اگر بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، وہ خود کماتے ہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، وہ بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بیوی کی بھی اپنی کچھ انکم ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، تو ایسے لوگوں کو سب کو حج کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، قربانی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے، کم ہے، وہ بھی اگر وہ اجر و ثواب کی نیت سے وہ قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، علماء احناف اور علماء ہند و پاک کا یہی جو ہے موقف ہے۔ اور اسی طرح سے امام مالک اور امام ابن تیمیہ کا قول راجح بھی یہی ہے، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول اس کے وجوب کا ہے۔ لیکن ایک دوسری جماعت وہ اسے سنت مؤکدہ جو ہے ان کے نزدیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے پوچھا، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ ضحى رسول اللہ والمسلمون۔ یہ ترمذی میں روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا قربانی کے بارے میں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے، ظاہر ہے کہ وہ خود صحابی تھے تو ان کے سامنے صحابہ جو اب وہ سینئر یا جونیئر تھے تو سینئر صحابہ کہہ لیجیے، تمام مسلمانوں نے قربانی کی۔ اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا گیا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی واقعے کی یاد دہانی کرے کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، ان کی ٹریڈیشن جو انہوں نے قائم کی۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس میں ہمیں کیا ملے گا، ہمارا کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اور یہ بخاری میں ہے۔
اور حضرت عبداللہ ابن عمر اسی کو کہتے ہیں کہ یہ سنت معروفہ، یہ بالکل سنت معروفہ یعنی جانی پہچانی سنت ہے، اس میں کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی نہ جانتا ہو۔ حضرت شعبی اور حضرت براء سے جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا یہ دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن جب سب سے پہلے جو شروع کریں گے وہ یہ کہ ہم جائیں گے نماز پڑھیں گے یعنی عید کی نماز دوگانہ، پھر واپس آئیں گے اور پھر نحر کریں گے، قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا یعنی نکلا نہا دھو کے جو بھی اس کی سنتیں ہیں اور تیار ہو کر وہ عیدگاہ میں گیا، نماز پڑھی یا میدان میں جہاں پہ بھی عید کی نماز کا اہتمام ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آیا اور پھر یہ ہے کہ قربانی کی، تو فرمایا کہ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی ہماری سنت کے مطابق اس نے عمل کیا۔ اور جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا، یہ میں اپنے ہاں یعنی جب چھوٹا تھا بلکہ بڑا بھی ہو گیا تھا اس وقت، بعض کے گاؤں میں ہم سنا کرتے تھے کہ وہ قربانی کر کے لوگ جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے، یعنی فجر کی نماز کے بعد قصائی آ جاتا تھا اور ذبح کرنا شروع کر دیتا تھا۔ جہالت تھی، امید ہے کہ اب جو ہے یہ دور ہو گئی ہوگی، لیکن ہمارے اپنے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا تھا الحمدللہ۔ لیکن قریب کے ایک گاؤں میں ایسا سنتے تھے کہ وہ تو عید کی نماز سے پہلے لوگ جو ہے قربانی کر لیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں۔ یہاں فرمایا کہ جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا تو بس وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے یعنی پیش کر دیا ہے، اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ٹھیک ہے آپ نے ذبح کیا، حلال ہے، کھا لیجئے گوشت، لیکن قربانی کے نام پہ دیکھیے، قربانی یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس واقعے کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کہ کس طرح سے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے باپ بیٹا دونوں جو ہے قربانی دینے کے لیے جو ہے تیار ہو گئے۔ تو یہ گویا ایک سمبل ہے، ایک رمز ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے جب بھی اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوگا اپنی قربانی کے لیے ہم جو ہے وہ تیار ہیں۔ تو یہ سمپلی کوئی ایک نہیں وہ کہ گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا، یہ ہماری طرف سے جو ہے نا وہ قربانی ہے، گویا ہم بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی کی اہمیت اور اس کا حکم جو ہے وہ یہ قرآن میں ہے کہ فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں، میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، ہر سال گھر والوں پر قربانی ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، حدیث میں ہے کہ من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، کہ جس کے پاس کشادگی ہو، پیسے ہوں، یعنی ہاتھ کشادہ ہے، پیسے ہیں، اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو پھر اسے وہ ہمارے مصلی میں نہ آئے، یعنی یہاں پہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے ہمارے قریب نہ آئے پڑھ کے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جانوروں کو پال پوس کر جو ہے نا فربا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کسی آدمی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی آدمی نے قربانی کے روز کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہو، یعنی اس دن سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اور قربانی قیامت کے روز، یعنی قربانی سے مراد ہم قربانی کے جانور جو آپ نے ذبح کیا، وہ قیامت کے روز اپنے سینگ، بال اور کھروں سمیت آئے گی۔ یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عالی مقام پر گرتا ہے، لہٰذا اسے بہا کر دلوں کی تسلی کر لو، یعنی خون بہاؤ، اس سے مراد وہی قربانی کرو۔ تو قربانی کا مقصد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچیں گے، نہ قربانیوں کو خون اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن اللہ کو تمہاری طرف سے تمہارا جو تقویٰ ہے وہ اللہ کو پہنچے گا۔ تو یہاں پہ تقویٰ ہے، خدا ترسی ہے، اللہ کے لیے قربانی یہ ہے۔ اور اس میں لہٰذا شوبازی سے اور ریاکاری سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اور قبولیت کی جو قربانی کی قبولیت کی شرط ہے اس میں یہ کہ یہ پاک مال سے خریدا ہوا ہو، پاک مال سے جو ہے نا لی ہوئی قربانی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جانور کون ذبح کرے؟ جو قربانی کر رہا ہے وہ خود ذبح کرے،
اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تب کوئی دوسرا کرے، بہتر اگر آپ اپنے ہاں کر رہے ہیں تو جس کی قربانی ہے وہ ذبح کرے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ ذبح کرے۔ اور ذبح کیسے کیا جائے اس میں بھی دیکھیے تعلیم ہے۔ حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض ٹھہرایا ہے۔ احسان کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو اچھی طرح سے خوبی کے ساتھ کرنا، انجام دینا۔ تو ہر چیز پر احسان کرنا فرض ٹھہرایا ہے، لہٰذا جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو عمدہ طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ ہے نا کہ لے کے چھری جو ہے نا وہ مردہ ہے اور اس کو بیٹھ کے رگڑ رہے ہیں، جانور کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قربانی کے جانور عموماً یہی کہ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہیں، اور ان میں جو یہ ہے کہ بس درست ہونا چاہیے، لاغر نہ ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، اس طرح ظاہری جو عیب نہ ہو۔ تو البتہ یہ کہ بعض لوگ خسی بکرے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو خسی بکرا جو ہے بالکل جائز ہے، سمجھے آپ؟ تو وہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، لنگڑا ہے اور بالکل کمزور ہے، بیمار ہے اور سینگ ٹوٹی ہوئی ہے کہ اس کا مغز جو ہے نظر آ رہا ہے، تو ایسے جو ہے وہ جانور کی قربانی نہیں ہوگی، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اور قربانی کا گوشت جو ہے نا اس کے بارے میں ہمارے ہاں لوگ جانتے ہیں کہ تو یہ وہ خود بھی کھائے، 3 حصہ کرے، خود کھائے، غریبوں میں دے اور 2 ساتھیوں کے ہاں جو ہے وہ بھیجے۔ اور اس میں یہ ہے کہ دوسرے ملکوں اور شہروں میں قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے نا مثلاً یہاں پہ بحرین میں رہ رہے ہیں یا گلف میں ہیں، ہندوستان میں بھیجتے ہیں، تو بالکل اس کی وہ قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں علماء کا بالکل واضح فتویٰ ہے، خاص طور سے آج کل کے حالات کی روشنی میں بالکل ضروری ہے۔ اور البتہ یہ لوگ جو ہر سال اٹھاتے ہیں آواز کی قربانی کے بدلے رقم جو ہے وہ صدقہ کر دینا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قربانی یہ ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے اس کا اظہار ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے، جو بیٹے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اس کے لیے آپ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کے لیے برتھ ڈے پارٹی مناتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنے بیٹے سے اظہار ہے۔ بیوی کا جو ہے پتہ چلا کہ آپ کی اینیورسری آئی تو نئے زیورات، نئے کپڑے، تو اللہ سے آپ کا تعلق ہے، اس کا کیا اظہار ہے؟ اللہ سے اظہار یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ آپ جو ہے نا قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فدویت کو پیش کریں۔ باقی یہ ہے کہ سارا کام صرف قربانی کے پیسوں کے بغیر جو ہے نا نہیں رکا ہوا ہے۔ سال بھر جو ہے لوگ جو دینے والے ہیں وہ دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی نکالتے ہیں۔ اور عموماً وہ لوگ جو خود کچھ نہیں کرتے اور اپنے گھروں پہ پارٹیاں منائیں گے اور شادیاں دھوم دھام سے کریں گے، خوب خرچ ہوگا، یہی لوگ کرتے ہیں جو دین کے لیے ان کے پاس جیب سے کچھ نہیں نکلتا، لیکن ہمیشہ دین کے نام پہ جو علم بھی ان کے پاس نہیں ہے، وہ کہ بھئی یہ پیسے کیوں خرچ ہو رہے ہیں، اسے قربانی کیوں ہو رہی؟ یہ قربانی ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور میرا اپنا اللہ سے میرے تعلق کا جو ہے اظہار ہے کہ اللہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں اور میں اپنی جان بھی دینے کے لیے آپ کے لیے جو ہے تیار ہوں، یہ اس کا سمبل ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو ساتھی حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جن کے ارادے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ حج پہ جائیں، اور راستے میں ان کے لیے آسانیاں ہوں، اور مناسک کو بخیر خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حج کو حج مبرور عطا بنائے۔ اور اسی طرح سے قربانی کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔